میری آنکھیں کہیں ظہر کی اذان سن کر کھلی تھیں۔ وہاں بوڑھا شخص جس نے ناشتہ لایا تھا بیٹھک کے صحن میں بیٹھا نظر آیا۔ مجھے جاگتے دیکھ کر وہ کھانے کا پوچھنے لگا، شکریہ چاچا، بھوک نہیں ہے، بس چائے پلوا دیں، کہہ کر میں غسل خانے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ میری نماز پڑھنے تک سلاب خان وہاں پہنچ گیا تھا۔ کیا حال ہے جناب؟ خوش دلی سے کہتے ہوئے اس نے چارپائی پر نشست سنبھال لی تھی۔ میں نے کہا، بالکل ٹھیک، آپ سنائیں۔ اس دوران بوڑھا چچا برتنوں کے ساتھ نمودار ہوا۔ سلاب خان کہنے لگا، فی الحال تو امن ہے، آدھے آدمی مورچوں پر پہنچ چکے ہیں اور باقی آرام کر رہے ہیں۔ میں نے بوڑھے ملازم کے ہاتھ سے چائے کی پیالی لیتے ہوئے کہا، آگے کا کیا ارادہ ہے؟ وہ پرعزم لہجے میں بولا، جب تک لڑکی اور اسے لے جانے والا نوجوان نہیں مل جاتا یہ جنگ جاری رہے گی۔ 2-3 دن تک جرگہ بلانے کا ارادہ ہے، اس کے بعد اگلی حکمت عملی طے کریں گے۔ اگر خفا نہ ہو تو ایک بات پوچھوں؟ تازہ دودھ سے بنی چائے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے میں بولا۔ سوالیہ نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ایک لڑکی کے لیے آپ نے پہلے بھی اتنے آدمیوں کی قربانی دے دی تھی۔ مخالفین کے بھی کافی آدمی قتل ہو گئے ہیں، حالانکہ وہ لڑکی بالغ ہے، اسے اپنی زندگی جینے کا حق ہے۔ گو اس کا طریقہ کار غلط ہے، مگر اس وجہ سے وہ موت کی سزاوار تو نہیں ٹھہرتی نا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے وہ طنزیہ لہجے میں بولا، آپ کے خیال میں ہمارے قبیلے کی ایک لڑکی دشمن قبیلے کے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور ہمیں اس بات پر شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس لڑکی نے اپنا شوہر خود ڈھونڈ لیا ہے خوشی کے شادیانے بجانے چاہیے؟ اس کے طنز کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے میں دوبارہ بولا، تو اس لڑکی کے حصول کے لیے اتنے گھرانوں کے چراغ بجھا دیے ہیں، مزید کتنی جانیں ضائع کراؤ گے؟ وہ اطمینان سے بولا، اگر آپ کا تعلق قبائلی علاقے سے ہوتا تو یقیناً یہ سوال آپ کے ذہن میں نہ اٹھتا۔ تو کیا قبائلیوں کے لیے جان کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ ضرور ہے، مگر ہماری خودداری اور انا پہلے ہے، جان کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ باقی دشمن قبیلے کے افراد بھی تو مر رہے ہیں، وہ اپنی غلطی کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ وہ رقم ادا کرنے پر تو تیار ہیں، اور کیا کریں؟ میں نے دلیل پیش کی۔ وہ زہر خند لہجے میں بولا، ہمیں رقم کی نہیں، اس لڑکی کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہماری بے عزتی ہوئی ہے، اور اس لڑکے کی ضرورت ہے جس نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ تو انہیں مار کر آپ کو کیا ملے گا؟ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولا، ہمارے سینوں میں ٹھنڈ پڑ جائے گی اور علاقے بھر میں کوئی غزنی خیل کے پیچھے بات نہیں کر سکے گا۔ میں جان چھڑاتے ہوئے بولا، معذرت خواہ ہوں، مجھے ایسا کچھ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا، جلدی ہی سمجھ آ گئی ہے۔ سلاب خان نے بے ساختہ کہکہا لگایا۔ میرے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بہرحال آپ جانے اور آپ کا کام، میں نے صبح آگے بڑھ جانا ہے۔ کیا پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے جانا کہاں ہے؟ میں صاف گوئی سے بولا، منزل کا تعین تو مجھے خود بھی نہیں ہے، اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو آپ کے کام آ کر میں خوش ہوں گا۔ شکریہ سردار، میرے لہجوں میں ممنونیت بھری تھی۔ سلاب خان نے معنی خیز لہجے میں کہا، اچھا، آج رات کو ہم نے آپ کے لیے خصوصی دعوت کا اہتمام کیا ہے۔ غزنی خیل کے کافی جوان آپ کو ملنا اور دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کا غائبانہ تعارف سن کر سب کے دل میں آپ سے ملاقات کا شوق جاگا ہے۔ میں سمجھا نہیں، اس کا معنی خیز انداز مجھے حیران کر گیا تھا۔ وہ میرے سر پر بم پھوڑتے ہوئے بولا، اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے جناب ایس ایس؟ وہ ایسے نشانہ باز کو دیکھنا چاہتے ہیں جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ ایس ایس؟ میں گڑبڑا گیا تھا۔ جی محترم، سلاب خان آنکھیں میچتے ہوئے بولا، نوشاد گل آپ کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا اور آپ کو جوش دلانے کے لیے ہی اس نے شرط لگائی تھی۔ اسی رات آپ کے سو جانے کے بعد مجھے مورچے سے باہر بلا کر اس نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ چونکہ اسے آپ کی صلاحیتوں کا اچھی طرح اندازہ تھا، اس لیے صبح سویرے ہی اس نے اپنی رائفل بچانے کے لیے شرط واپس لے لی تھی۔ اسے پہچاننے میں غلطی بھی تو ہو سکتی ہے، اس کی بات سن کر میں نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن آپ کی نشانے بازی نے یقین دلا دیا تھا۔ اس مرتبہ میں نے کسی لولی لنگڑی دلیل کا سہارا لیے بغیر خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے بولا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، نوشاد گل اب کسی خان کا ملازم نہیں ہے، بلکہ سچ کہوں تو وہ آپ سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ ہم سب پر آپ کا احسان ہے کہ آپ کی وجہ سے ہم اس گھیرے سے باہر نکل آئے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں سردار، نہ تو مجھے پریشانی ہے اور نہ کوئی خوف، بس یہ سوچ کر خفت ہو رہی ہے کہ لوگوں نے میرے بارے میں کچھ زیادہ ہی مبالغہ آمیزی کی ہوئی ہے۔ نوشاد گل کہہ رہا تھا کہ آپ نے اس کی آنکھوں کے سامنے پلوشا خان وزیر کے سر پر رکھے گلاس کو نشانہ بنایا تھا، کیا یہ جھوٹ ہے؟ میں جلدی سے بولا، اسے اتفاق ہی کہہ سکتے ہیں۔ وہ مزاحیہ انداز میں بولا، اس کے سردار جہاں داد کے سر میں 2 کلومیٹر دور سے گولی مارنا یہ بھی اتفاقاً ہوا ہوگا، بلکہ سردار جہاں داد کے سارے مرنے والے ساتھیوں کے سر میں اتفاقی طور پر گولی لگتی رہی ہوگی، اور کل شلوپر اور میام خیل کے سارے آدمی بھی اتفاقی طور پر زخمی ہوتے رہے ہیں۔
میں خفیف ہوتا ہوا بولا، اچھا چھوڑے اس موضوع کو، آپ کی سمجھ میں میرا نقطۂ نظر نہیں آئے گا۔ اچھا اب تو بتا دیں کہ افغانستان کس سلسلے میں آنا ہوا۔ اس نے موضوع تبدیل کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ اپنے کچھ ساتھیوں کی تلاش میں نکلا ہوں، میں نے مجمل سا جواب دیا۔ وہ مزید کوئی سوال کیے بغیر اٹھتے ہوئے بولا، آپ آرام کریں، شام کو ملاقات ہوگی، اور میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شام کی بجائے سپہر ہی کو شام کے کھانے کا بندوبست ہونے لگا تھا۔ وسیع بیٹھک کے صحن میں الاؤ جلا کر وہ سالم دمبے روسٹ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ بھی مقامی طور پر کئی مقامی پکوان تیار کیے جا رہے تھے، جس میں کابلی پلاؤ اور افغانی کباب وغیرہ شامل تھے۔ اسی دوران نوشاد گل اور گلریز بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ یہ دونوں قبیل خان کے لشکر کا حصہ رہ چکے تھے۔ قبیل خان اور جہانداد خان کے قتل کے بعد انہوں نے صنوبر خان کا ساتھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ البتہ صنوبر خان کی موت کے بعد علام خیل کا کوئی ایسا سردار نہیں بچا تھا جس کے پاس یہ کام کر سکتے تھے، اور کسی اور سردار کے لشکر میں شمولیت اختیار کرنے کی بجائے یہ گاؤں واپس لوٹ آئے تھے۔ دونوں میرے نام اور کام سے اچھی طرح واقف تھے۔ خوشحال خان کے گاؤں میں ہونے والے جرگے میں گلریز مجھے دیکھ چکا تھا، جبکہ نوشاد گل اس وقت قبیل خان کی بیٹھک میں موجود تھا جب میں نے پلوشا کے سر پر رکھے گلاس کو نشانہ بنایا تھا۔ اس وقت نوشاد گل بڑی مشکل سے پلوشا کی گولیوں کا نشانہ بننے سے بچ سکا تھا۔ دونوں مجھ سے مصافحہ کر کے بیٹھ گئے۔ ان کے ہمراہ چند اور نوجوان بھی میرے دائیں بائیں بیٹھ گئے تھے۔ ان کے انداز میں مجھے ایک عقیدت اور مرعوبیت نظر آ رہی تھی۔ یوں بھی قبائلی علاقے میں اچھے نشانہ باز کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ ان کی لڑائی کا دار و مدار ہی ہتھیار کے استعمال پر ہے۔ تھوڑی دیر میں تمام بے جھجک ہو کر مجھ سے گپ شپ کر رہے تھے۔ سلاب خان کی آمد کے بعد چند منچلوں نے میرا نشانہ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی، جس کی تائید تمام حاضرین محفل کرنے لگے تھے۔ میں نے خواہ مخواہ کی بہانے بازی سے گریز کرتے ہوئے نوشاد گل کے ہاتھ سے اسٹائر سنائپر لے لی کہ اسٹائر کلاشنکوف سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ نوشاد گل کو میں نے بیٹھک کی ایک دیوار کے ساتھ ایک سفید چادر لٹکانے کا کہا۔ اس بات میں سر ہلا کر اس نے ایک آدمی سے چادر لے کر دیوار سے لٹکا دی تھی۔ دوسری دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر میں نے 20 گولیاں تیز رفتاری سے فائر کی۔ جو ہی میں ایک میگزین خالی کرتا، نوشاد گل مجھے بھری میگزین پکڑا دیتا۔ زیادہ تر لوگ اس بات پر حیران تھے کہ اتنی چوڑی چادر پر نشانے بازی کر کے میں کون سی مہارت کا ثبوت دے رہا ہوں، لیکن کسی نے زبان سے یہ نہیں کہا تھا۔ فائر ختم کرتے ہی میں نے تمام کو کہا کہ وہ قریب جا کر چادر کو دیکھ لیں۔ چادر کے قریب جا کر وہ حیرانی سے چیخ پڑے، کیونکہ چادر پر گولیوں کے ذریعے انگریزی زبان میں SS لکھا تھا، اور ایسا کرنا کسی عام شخص کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ مظاہرہ دیکھ کر سلاب خان نے بے ساختہ کہا، اب تو لگتا ہے نوشاد گل آپ کے متعلق کچھ بتا ہی نہیں پایا تھا۔ باقی لوگ بھی پہلے سے زیادہ مرعوب نظر آنے لگے تھے، جبکہ میں خود کو خاصا خفیف محسوس کر رہا تھا۔ بار بار تعریفی کلمات سن کر مجھے الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی میری پیٹھ تھپتھپا رہا تھا تو کوئی تعریف میں بے مثال کہہ رہا تھا، اور کوئی میرا شاگرد بننے پر تلا ہوا تھا۔ شام کی نماز کے بعد کھانا کھایا گیا اور اس کے بعد محفل موسیقی تھی۔ رباب اور گھڑے کے ملاپ نے عجیب سما باندھ دیا تھا۔ مقامی گلوکاروں کی آواز خاصی دلکش تھی۔ پشتو ٹپے سنتے ہی پلوشا دھم سے میرے خیالوں میں آکودی تھی۔ پشتو ساز پر تو وہ یوں اتنا خوبصورت اور دلکش رقص کرتی تھی کہ دیکھنے والے سحر زدہ ہو جاتے تھے۔ میرے دماغ میں وہ وقت فلم کی طرح چلنے لگا تھا جب ملک سکلین کے بیٹے کی شادی میں اس نے جادو بھرا خوبصورت رقص پیش کیا تھا۔ رات گئے تک پروگرام جاری رہا اور پھر میرے آرام کرنے کی درخواست پر پروگرام اختتام پذیر ہوا تھا۔ گھروں کو لوٹتے وقت کوئی بھی ایسا آدمی نہیں تھا جس نے مجھ سے مصافحہ نہ کیا ہو۔ نوشاد گل جب جانے لگا تو اسے میں نے روک لیا تھا۔ تمام کی رخصت ہونے کے بعد میرے پاس سلاب خان اور نوشاد گل ہی رہ گئے تھے۔ میں سردار سلاب خان کو بولا، سردار اگر اجازت ہو تو میں نے نوشاد گل سے چند ضروری باتیں پوچھنا ہے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں۔ جہاں دیدہ سردار فوراً میرے مطمع نظر تک پہنچ گیا تھا۔ الوداعی مصافحہ کر کے وہ بھی چلا گیا تھا۔ کیا میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ جو پوچھوں گا آپ اس کا صحیح جواب دیں گے؟ ذیشان بھائی، سردار قبیل خان اور اس کے بعد بننے والے سرداروں میں سے کوئی بھی نہ تو میرا رشتہ دار تھا اور نہ کسی سے میرا جذباتی وابستگی ہی تھی۔ میرا ان سے تعلق فقط مالک اور ملازم کا تھا، اس لیے آپ نے جو پوچھنا ہے بے جھجک ہو کر پوچھیں۔ اگر مجھے معلوم ہوا تو کبھی نہیں چھپاؤں گا۔ وہ میرے اصل نام سے واقف تھا۔ البرٹ بروک، ٹریسی والکر اور کرنل کولن فیلڈ میں سے کسی کو جانتے ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، تینوں کو جانتا ہوں۔ میں نے پرجوش لہجے میں پوچھا، یہ تینوں یا ان میں سے کوئی ایک مجھے کہاں مل سکتا ہے؟ میں نے ایک بار صنوبر خان کے ساتھ البرٹ بروک اور کالی لڑکی کو غزنی میں پہنچایا تھا۔ اب یہ نہیں معلوم کہ وہ مستقبل میں کہاں پہنچ گئے ہیں۔
اسی ناول کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔